بھی کوئی ولی اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں ولی ہوں۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ آپ کا کیا مقام ہے ولایت میں؟ انہیں جواب میں لکھا کہ میری ولایت کا مقام یہ ہے کہ میرا کوئی مقام نہیں ہے۔ ولایت ہوتی کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے الف با کا بھی پتہ نہیں ہے ولایت کا، البتہ ہم نے ولیوں کو دیکھا ہے۔ میرے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء تھے، ولایت ملی کہاں؟ تقویٰ سے، صرف تقویٰ تھا۔ تقویٰ کیا تھا جس کو ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ سرکاری درخت، گورنمنٹ کے جو درخت ہوتے ہیں، ہماری نہر کے اوپر درخت تھے پہلے بڑے بڑے شیشم کے، ان کے پتے آپ کو پتہ ہے جب پتے جھڑتے ہیں تو نیچے گرتے ہیں سوکھے خشک۔ ہماری حضرت کے یہاں تقویٰ یہ تھا کہ وہ سوکھے پتے جتنی ہماری طرف گرتے تھے، حضرت فقیروں کو کہتے تھے یہ اٹھا کے نہر کی پرلی طرف ڈال دو، ان پتوں کو جلانا گناہ ہے کیونکہ اس کی ملکیت حکومت کی ہے، ہم اس کو نیچے تقویٰ کے خلاف ہے۔ البتہ جنگل کی لکڑیاں وہ عام ہیں، وہاں سے توڑ کے لاؤ، وہ استعمال کریں گے۔ یہ تقویٰ ہے۔ ایک فقیر آیا، 120 سال عمر تھی، مجھے ملا اور مجھے کہنے لگا کہ میرا پیر دکھاؤ، میرا پیر دکھاؤ۔ میں نے کہا آپ کا پیر تو قبر میں چلا گیا۔ اچھا میرے پیر جیسا پیر دکھاؤ۔ میں نے کہا وہ بھی دنیا میں نہیں ہے۔ اگر ایک پیر جیسا دوسرا بھی ہو، پھر تیسرا بھی ہو، پھر چوتھا بھی ہو، پھر اللہ کے ہاں تو محدود ہو گیا نا درجات، کہ اللہ نے ایک ہی درجہ سب کو دے رکھا ہے؟ نہیں، اللہ کے پاس درجات لامحدود ہیں۔ ایک کو ایک مقام ملا، دوسرے کو اس سے بھی بڑا ملا، تیسرے کو اس سے بڑا ملا، چوتھے کو اس سے بڑا ملا، ایسے کر کے پیچھے والوں کے درجے بھی بڑھتے جاتے ہیں، آگے والوں کو بھی بڑھتے جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ کام کا تصور ہی نہیں ہے اللہ کے، جب نظر پڑتی ہے تو پوری پڑتی ہے اللہ کی۔ تو میں نے کہا وہ تو نہیں ہے۔ وہ بیٹھ گیا میرے پاس، عبدالستار نام تھا اس کا، سفید ریش تھا، چہرہ منور تھا۔ اس نے کہا جی میں جب سے حضرت کا غلام بنا ہوں، 120 سال سے اوپر میری عمر ہو گئی ہے، میرا عقل بھی ٹھیک ہے، میری بینائی بھی ٹھیک ہے، میری گویائی بھی ٹھیک ہے، میرے پاؤں بھی ٹھیک ہے، میں نے آج تک کوئی سر کے درد کی گولی بھی نہیں کھائی۔ میں نے کہا پڑھے تھے؟ کہتے نہیں میں جاہل تھا، میں ہل چلاتا کسان تھا، اللہ والا گزرا تھا، دل میں خیال آیا میں بھی جا کے اصلاح کراؤں۔ میں یہاں آیا تو حضرت جو ہے اس ٹائم ہل چلا رہے تھے، خود اللہ والے ہل چلا رہے، گدی ودی کوئی نہیں تھی، مٹی پہ بیٹھتے تھے، مٹی پہ، یہی گدی تھی، تخت کوئی نہیں تھا، کوئی تاج نہیں پہنا ہوا تھا۔ نبی کی سنت جو لاکھوں تاجوں سے زیادہ افضل ہے، پگڑی باندھی ہوئی، میرے نبی کی سنت۔ تو کہتے میں گیا، حضرت کو ملا، میں نے کہا جی السلام علیکم، کہاں سے آئے؟ میں نے کہا دریا کے پرلی طرف۔ کیا کرنے ہے؟ بندہ بننے، انسان بننے۔ اچھا کام جانتے ہو؟ نے کہا جی ہل چلانا جانتا ہوں۔ اچھا آج تو میں چلا رہا ہوں، صبح تو چلانا۔ کہتے میں صبح گیا اندھیرے میں، تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ پہلے لوٹا پانی کا بھر کے ٹھہرے ہوئے تھے، تو میں نے بیل آگے کیے تو فرمایا وہیں روکو، آگے نہ لانا، وہیں روکو۔ میں نے روک دیے جلدی سے، فرمایا ادھر ہی ٹھہرو، تمہیں پتہ نہیں تھا نا جس زمین سے تم بیل لے کے آئے ہو یہ ہماری نہیں ہے، اور یہاں پانی لگا پڑا تھا، اور میرے بیلوں کو ان کی مٹی لگ کے آ رہی تھی گیلی، اور یہ مٹی ہماری کھیت میں آ جائے؟ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ادھر ہی ٹھہراؤ، میں پانی ڈالوں گا اور تم ان بیلوں کے پاؤں سے مٹی ادھر ہی اتار دو تاکہ یہ مٹی ہمارے کھیت میں نہ جائے۔ فرمایا یہ پہلا سبق تھا جو میرے مرشد نے مجھے دیا، میں نے آپ کو دیا، یہ تقویٰ ہے۔ میری دادی 200 بندے کی روٹی پکاتی تھی ایک ٹائم میں، حضرت کی بیٹی تھی، اکیلی خاتون، نابینی ہوگی روٹیاں پکا پکا کے آگ پہ، نابینی آنکھیں بہہ گئی۔ تقویٰ یہ تھا جو لکڑیاں جلاتی تھیں ان کو دھوتی تھیں، دھو کے سکھا کے جلاتی تھیں، پاک کر کے، کہ
کہ لکڑیاں پلیت ہوتی ہیں، کتے پیشاب کرتے ہیں، گیلا ہاتھ لکڑی کو، گیلا ہاتھ آٹے کو، نجاست منتقل ہوتی ہے، تو لکڑیوں کو دھو دھو کے جلاتی تھیں کہ یہ بھی پاک ہوں۔ اس طرح کا جب تقویٰ آتا ہے تو پھر ان کی صحبت میں کیسے ایسے لوگ تیار نہ ہوتے۔ مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید غلام دستگیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور آج تک 66 تو حضرت کے خلفاء تھے۔ آج بھی مسکین پور میں چلے جائیں تو دور و دیوار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پر نور مقام، بھلے وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی دکانیں نہیں ہیں، کوئی شہر نہیں ہے، لیکن اندر کوئی عجیب سکون ہے، عجیب اطمینان ہے، عجیب خوشبو ہے۔